میں اس لڑکے سے فیس بک پر ملی تھی اور پھر چند ہی دنوں میں دوستی ہو گئی۔ وہ مجھ سے ملنے کے لیے الگ الگ ماڈلز کی گاڑی میں آتا تھا اور اسے اتنا امیر دیکھ کر تو میرا دل اس پر ہی آ گیا۔ وہ ویسے بھی بہت ہینڈسم تھا۔ جب میں نے اس کی تصویر اپنے دوست کو دکھائی تو وہ کہنے لگی کہ اس سے شادی مت کرنا، لیکن میں نے کسی کی نہیں سنی اور اس سے شادی کر لی۔ اور شادی کی پہلی رات ہی مجھ پر راز کھلا کہ میرا نام مریم ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے والدین اتنے زیادہ امیر نہیں تھے۔ ہم مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتے تھے، ایسا طبقہ جہاں اپنی خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے۔ مجھے بہت شوق تھا اور میری خواہشات ہوتی تھیں کہ میں اپنی زندگی کھل کر جیوں، خود پر خرچ کروں، لیکن پیسے ہوتے ہی نہیں تھے اور حالات نے مجھے خود سر بنا دیا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ویسے ویسے میں بدتمیز ہوتی جا رہی تھی اور میری یہ بدتمیزیاں بہت مشکل سے ماں برداشت کرتی۔ خیر ابا تو میرے ہر وقت کام پر رہتے تھے، انہیں اتنا اندازہ نہیں تھا۔ کالج پڑھنے کے بعد میں یونیورسٹی جاتی تھی، وہاں میری کوشش یہی ہوتی تھی کہ میری کوئی امیر دوست بن جائے تاکہ وہ مجھے کوئی فائدہ دے سکے، لیکن ایسا کچھ خاص نہیں ہوا۔ خیر کالج لائف سے یونیورسٹی لائف تک کا سفر رہا اور اس دوران میں نے فیس بک پر امیر لڑکوں سے دوستی کرنے کا سوچا، کیونکہ میں نے دیکھا تھا یونیورسٹی میں اکثر لڑکیاں ایک دوسرے سے ایسے ہی باتیں کرتی تھیں۔ تو مجھے اچانک یہ خیال آیا، ویسے بھی میرا دماغ ایسی خرافاتی آئیڈیاز میں تو ماہر تھا۔ میں نے فوراً اپنے فیس بک آئی ڈی بنائی اور وہاں پر امیر امیر لڑکوں کو سرچ کرنے لگی۔ انہی لڑکوں میں سے ایک لڑکا منیب تھا۔ اس کی آئی ڈی مجھے کافی پسند آئی۔ اس نے الگ الگ برانڈ کی گاڑیوں کے ساتھ اپنی فوٹوز اپلوڈ کر رکھی تھیں اور اس کے کپڑے بھی کافی مہنگے تھے اور وہ شکل و صورت سے بھی بہت اچھا تھا۔ میرا تو جیسے دل لگ گیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں اس شخص کو پٹا لوں تو پھر زندگی سیٹ ہو جائے گی۔ وہ تو دیکھنے سے ہی بہت امیر لگ رہا تھا۔ جہاں گاڑی کھڑی تھی اس کے پیچھے ہی بنگلہ بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ میں نے فوراً اسے فرینڈ ریکویسٹ سینڈ کر دی اور میری خوش قسمتی تھی کہ 2 دن میں ہی اس نے میری فرینڈ ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لی۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں خود میسج کروں تو کیسے کروں، اس طرح تو امپریشن برا پڑے گا۔ پھر مجھے ایک اور آئیڈیا آیا۔ میں نے اس کی فوٹوز کو لائک کیا اور اس کے نیچے اچھے اچھے کمنٹس کیے تاکہ وہ مجھ سے امپریس ہو جائے، اور میری سوچ کے مطابق وہی ہوا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کے میسج خود ہی آنے لگے اور میری تو جیسے پلاننگ کامیاب رہی۔ میں نے اسے دوستی کر لی اور کچھ ہی دنوں میں اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا کہ وہ کتنا امیر ہے، اس کا باپ کتنا بڑا بزنس مین ہے اور وہ تو آؤٹ آف کنٹری پڑھ کر بھی آیا ہے۔ جیسے مجھے تو خوشی سے ہارٹ اٹیک آتے آتے بچا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں ہماری دوستی ہو گئی۔ وہ اکثر مجھے اپنے گھر کی پکچر سینڈ کرتا تھا اور وہ گھر نہیں، پورا محل تھا، اتنا خوبصورت، اتنا بڑا، وہاں تو نوکر بھی ہم سے اچھے ہوں گے۔ میں تو ہر وقت کھلی آنکھوں سے امیر ہونے کے خواب دیکھنے لگی۔ مجھے تو لگ رہا تھا جیسے میرے تو وارے نیارے ہی ہو گئے ہیں۔ ایک دن یونیورسٹی میں میری دوست نے پوچھا، کیا بات ہے، تم کافی دنوں سے بہت زیادہ خوش نظر آ رہی ہو؟ تو میں نے کہا، بس اب میرے حالات بدلنے والے ہیں۔ وہ حیران ہوئی، کیوں؟ کیا ہوا؟ کوئی لاٹری نکل آئی ہے؟ وہ متجسس تھی۔ بس یہی سمجھ لو لاٹری سے بھی بڑا تیر مار لی ہے۔ میرے تو ان دنوں پاؤں ہی زمین سے اوپر اٹھ چکے تھے۔ اچھا ایسا بھی کون سا ہیرا ہاتھ آ گیا؟ وہ ہنس کر میری بات کو مذاق میں اڑا چکی تھی، لیکن میں نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، واقعی میرے ہاتھ ایک ہیرا لگ گیا ہے۔ میں کافی سنجیدہ تھی، تو وہ بھی سنجیدہ ہوں۔ کیا بات کر رہی ہو؟ یہ تم کیا پہیلیوں میں باتیں کر رہی ہو؟ سیدھے سیدھے بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ واقعی سنجیدگی سے مجھ سے جاننا چاہتی تھی۔ میں نے رازانہ انداز میں اس کے کان میں سرگوشی کی۔ بس یہ سمجھو ایک امیر رئیس سادہ ہاتھ آ چکا ہے اور تو اور مجھے پسند بھی کرنے لگا ہے۔ بس کچھ دنوں میں میری اس سے شادی ہو جائے گی اور پھر تم دیکھنا میں اس بڑے سے محل کی ملکہ بن جاؤں گی۔ اور میری دوست، اس کا نام ردا تھا، کتنے ہی پل وہ مجھے حیرانی سے دیکھتی رہی، پھر وہ کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ اوہ ہو مریم، تم کس دنیا میں رہتی ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ فیس بک پر سب وقت گزاری ہے، کوئی کسی سے شادی نہیں کرتا۔ وہ شاید سمجھا رہی تھی یا پھر حقیقت دکھا رہی تھی، لیکن میں کہاں کچھ سمجھنے اور سوچنے کی کیفیت میں تھی۔ مجھ پر تو بس امیر ہونے کا بھوت سوار تھا۔ مجھے کسی بھی حالت میں اتنی امیر بن جانا تھا کہ اپنی ساری خواہشات پوری کر سکوں، خود پر ڈھیر سارا پیسہ خرچ کر سکوں، امیر دکھوں، اچھے اچھے مہنگے مہنگے کپڑے پہنوں اور اپنی مرضی کے کھانے کھاؤں۔
مجھے ردا کی بات پر بہت غصہ آیا۔ اگر تم سے میری خوشی برداشت نہیں ہوتی تو ویسے ہی بتا دو۔ میں غصے سے بینچ سے اٹھی گئی۔ ارے یار بات تو سنو، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، تم سچی اور میں جھوٹی۔ اب دکھاؤ کون ہے وہ جسے تم نے پھانس لیا ہے۔ ایک بار پھر ردا نے اپنی ہنسی قابو کرنے کی کوشش کی اور مجھے بہت غصہ آیا۔ مجھے غصے میں دیکھ کر وہ فوراً معافی مانگنے لگی۔ اچھا اچھا بابا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں سیریس ہوں۔ اب تو دکھاؤ کون ہے وہ امیر شخص، کون ہے تمہارا نصیب۔ وہ سنجیدہ ہوئی تو میں نے اپنا موبائل نکال کر منیر کی تصویر سامنے کر دی، اور اس کے بعد میں نے ردا کے چہرے سے ہوائیاں اڑتی دیکھی۔ ردا اتنی خاموش ہو گئی جیسے اس کے منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ کیا ہوا؟ ہوش اڑ گئے نا؟ میرے لہجے میں فخر اور غرور تھا۔ ردا کی آنکھوں میں کچھ تھا، شاید کوئی تکلیف۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا اور اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ مجھے یہ لگا کہ شاید ردا کی بولتی بند ہو گئی ہے، جب مجھ پر ہنس رہی تھی اب کتنی خاموش ہو گئی ہے۔ یقیناً میرے نصیب سے جل گئی ہوگی۔ میں اپنے آپ میں خوش تھی، اور چند دنوں بعد منیب نے خود ہی کہا کہ ہم کسی ریسٹورنٹ میں ملتے ہیں، اور جیسے میری تو دلی مراد پوری ہو گئی۔ میں اسے فیس ٹو فیس دیکھنا چاہتی تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا وہ واقعی اتنا ہینڈسم ہے جتنا تصویروں میں لگتا ہے۔ کچھ دیر میں نے نخرہ کیا، پھر فوراً حامی بھر لی۔ ایک دم سے حامی بھرنا بھی درست نہیں تھا۔ اسے لگنا تھا کہ کافی بے وقوف لڑکی ہے، اس لیے اپنا امیج بھی تو ٹھیک رکھنا تھا۔ اس نے ایک مہنگے ریسٹورنٹ میں مجھے بلایا اور وقت بھی بتا دیا۔ میں مقررہ وقت سے آدھے گھنٹے پہلے ہی ریسٹورنٹ میں موجود تھی۔ کیا کرتی مجھ سے صبر ہی نہیں ہو رہا تھا، اور پھر آخر میرا انتظار ختم ہوا۔ وہ آیا۔ اس کے چلنے پھرنے کا انداز، اس کا حلیہ، وہ شکل سے ہی بہت امیر لگتا تھا، اور خوبصورت بھی بلا کا تھا۔ میں تو جیسے اس کی دیوانی ہی ہو گئی۔ وہ آیا اور میرے سامنے بیٹھ گیا، کیونکہ وہ میری تصویر دیکھ چکا تھا۔ ایک پل کے لیے تو میں گھبرا ہی گئی۔ اس کا حسن اور اس کا روب دبدبا ہی ایسا تھا کہ میری زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ ہلو مریم، کیسی ہو؟ اس نے خود ہی پہل کی تو میں نے خود کو کمپوز کیا۔ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ وہ مدھم سا مسکرایا تھا، اور میں تو اس کے مسکراہٹ میں ہی کھو گئی، یا شاید وہ دولت کی چمک تھی جس نے مجھے کھونے پر مجبور کر دیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور کیا لوگی تم؟ اس نے فوراً مجھ سے سوال پوچھا تو میں کچھ پل کے لیے سوچتی رہی۔ پھر دماغ میں ایک بات آئی کہ ہم کہاں جانتے ہیں امیر آدمی کیا کھاتے پیتے ہیں، ان کی تو ڈشز ہی الگ ہوتی ہیں۔ اس لیے میں نے فوراً اپنی عقل استعمال کی اور کہہ دیا، جو آپ کو مناسب لگے وہی منگوا دیں، میں آپ کی پسند ہی لوں گی۔ اور یہ بات کرتی ہوئی میں منیب کی نظروں میں معتبر ہو گئی۔ یقیناً میں نے اسے اس کی پسند کا جواب دیا تھا۔ وہ مجھ سے کافی مروب نظر آ رہا تھا، اور میں دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ کیسے اس شخص کو شیشے میں اتار رہی ہوں۔ اوکے، اس نے اپنی مرضی سے آرڈر کر لیا۔ اس کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے مصروفیات پوچھتا رہا، لیکن میں بے چین تھی۔ میں اس سوال کی منتظر تھی جو مجھے یہاں تک کھینچ کر لایا تھا۔ بالآخر جب وہ اس موضوع پر نہیں آیا تو میں نے خود ہی پوچھ لیا، تو آپ کا شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرا مطلب ہے، آپ نے جب شادی کرنی ہوگی تو آپ کیسی لڑکی سے شادی کریں گے؟ میں نے ڈھکے چھپے لفظوں میں اسے اپنی بات سمجھا دی۔ یقیناً وہ کافی سمجھدار تھا اور میری بات سمجھ گیا تھا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، شادی تو کرنی ہی ہے، اور شادی کرنے کے لیے کم سے کم ایک خوبصورت لڑکی کا ہونا بھی تو ضروری ہے، اور میرے خیال سے اس وقت میرے سامنے بیٹھی لڑکی سے زیادہ خوبصورت لڑکی میں نے تو آج تک نہیں دیکھی۔ اس کی بات سنتے ہی میری آنکھوں میں جیسے چمک 10 گنا بڑھ گئی۔ دل نے گھنٹیاں بجانی شروع کر دی تھی۔ تو یعنی میرا نصیب واقعی بدلنے والا تھا۔ میں بہت خوش تھی، اتنی خوش کہ دل چاہ رہا تھا آسمان میں اڑنے ہی لگوں۔ لیکن اپنے چہرے کو نارمل کیے رکھنا یہ بہت ضروری تھا۔ لیکن میں کہاں جانتی تھی کہ میں کتنی بڑی غلطی کر رہی ہوں۔ میں خاموش رہی تو میری خاموشی کو جیسے وہ سمجھ گیا اور مسکرائے۔ میں اپنے والدین سے بات کروں گا، اور بہت جلد ہماری شادی کی بات کروں گا۔ امید ہے مجھے وہ مان جائیں گے، لیکن اگر وہ پھر بھی نہیں مانے تو شادی تم سے ہی کروں گا۔ اس نے نرمی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی پکڑ میں عزت تھی، مجھے اچھا لگا۔ وہ واقعی دل کا بھی بہت اچھا تھا۔ وہ کافی سلجھا ہوا تھا، کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ٹائم پاس کر رہا ہے، اور میں اس کی ہر بات پر ایمان لاتی گئی۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے بل ادا کیا اور ہم دونوں ریسٹورنٹ سے باہر نکلے۔ اگر تم برا نہ مناؤ تو میں تمہیں ڈراپ کر دوں۔ اس نے دور کھڑی ایک بلیک مرسیڈیز کی طرف اشارہ کیا، اور اس کی اتنی بڑی گاڑی دیکھ کر تو میری آنکھیں چمکی۔ کتنی میری خواہش تھی اتنی بڑی گاڑیوں میں بیٹھنے کی،
کبھی سوچا نہیں تھا میری خواہش اتنی جلدی پوری ہو جائے گی۔ میں نے پہلے انکار کرنا ہی مناسب سمجھا۔ میرے خیال سے یہ ٹھیک نہیں، آپ کو زحمت ہوگی۔ میں سمجھدار لڑکی تھی، سمجھدار ہونے کے ساتھ ساتھ چالاک اور ہوشیار بھی تھی۔ حالات کو کس طرح قابو کرنا ہے مجھے اچھے سے آتا تھا۔ یہ شاید مجھے خاندان سے ہی وراثت میں ملا تھا۔ وہ میری بات سمجھ کر مسکرائے۔ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے خیال سے ہم دونوں کو شادی کرنی ہے تو پھر اس طرح ایک دوسرے سے کترانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میں ڈراپ کر دیتا ہوں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ اپنی گاڑی تک آیا تو میں بھی چل کر اس کے پاس سے آ کر کھڑی ہوئی۔ لیکن ہمارا محلہ بہت چھوٹا ہے، وہاں آپ کی اتنی بڑی گاڑی نہیں جا پائے گی۔ میرے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی دکھ شامل ہو گیا، اور منیب کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری، ایک نرم سی مسکراہٹ۔ تو کیا ہوا؟ اس میں کوئی مسئلہ نہیں، امیر یا غریب ہونا اس میں انسان کا اپنا کوئی قصور نہیں۔ اور اس کی یہ بات میرے دل کو چھو سی گئی۔ اس نے میری غریبی کی وجہ سے مجھے جج نہیں کیا، اور میں تو اس کی امیری دیکھ کر ہی اس پر فدا ہو گئی تھی۔ جب پہلی بار میں اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھی تو وہ میرے جذبات بیان سے باہر تھے۔ مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی جیسے میں نے سارا جہان پا لیا۔ میرا دل الگ ہی لے پر دھڑک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ساری دنیا کی دولت میرے قدموں میں ڈھیر ہو گئی ہے۔ وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور میں اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اتنی خوبصورت، اتنی بڑی گاڑی، اس میں لگا اے سی کیا ہی ٹھنڈی ہوا تھی کہ میں تو جیسے خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ یہ سفر کبھی ختم نہ ہو۔ وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا اور باتوں کے دوران ہی میرا محلہ آ گیا۔ میرا دل چاہا میں وقت کو یہیں روک دوں، لیکن یہ ناممکن تھا۔ پھر سوچا کوئی بات نہیں، جانا تو ایک دن اس کے بڑے سے بنگلے میں ہے۔ اسے اللہ حافظ کہتے ہوئے میں گاڑی سے اتر گئی، لیکن پھر خیال آیا اس طرح جانا مناسب نہیں لگتا۔ میں گاڑی کے شیشے کی طرف جھکی۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو آ جائیں، ایک کپ چائے پلا دیتی ہوں۔ میں نے آفر تو کر دی، لیکن دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ وہ منع کر دے، اور شاید خدا نے میری دعا سن لے۔ نہیں، فی الحال تو نہیں، ابھی مجھے بہت ضروری کام سے جانا ہے، لیکن تمہارا ہاتھ مانگنے کے لیے تو یہاں ضرور آؤں گا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہی الگ تھی، اور میرا دل جیسے خوشی سے سرشار ہو گیا۔ میں نے بہت مشکل سے اپنی خوشی لبوں پر روکی اور اس بات میں سر ہلاتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ اماں صحن میں ہی چکر کاٹ رہی تھی۔ تم کہاں گئی تھی؟ اتنی دیر لگا دی آج تو۔ تمہاری یونیورسٹی بھی بند تھی۔ وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ اوہ ہو، کیا ہو گیا اماں؟ میں کوئی چھوٹی بچی تو نہیں ہوں جو آپ میرے لیے اتنی پریشان ہو رہی ہیں، اور فکر مت کریں، اب سے آپ کو میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اماں حیران ہوئی کیونکہ میرا لہجہ کافی بدلا ہوا تھا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو مریم؟ وہ میرے پاس آ کر بیٹھی۔ میں جلدی سے فریج سے ٹھنڈا پانی نکال کر پی رہی تھی کیونکہ بہت زیادہ گرمی تھی۔ میں نے اماں کو منیب کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، اور اماں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اس طرح کی حرکتیں کر کے تم اپنے باپ کی عزت کا جنازہ نکالنا چاہتی ہو؟ تم اچھے سے جانتی ہو تمہارا رشتہ بچپن سے ہی تمہارے تایا کے بیٹے سے طے ہو چکا ہے۔ اماں کو تو غصہ ہی آ گیا، اور ان کی یہ بات سنتی میرا تو حلق تک چل گیا تھا۔ اماں خدا کا خوف کرے، اس بے روزگار میٹرک فیل شخص سے شادی میں تو کبھی نہ کروں، اور آپ جانتے ہیں میرا گزارا نہیں ہوتا، ساری زندگی غریبی دیکھتی آئی ہوں۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے میں آئندہ بھی ساری زندگی غریبی دیکھوں گی؟ مجھے تو کسی امیر شخص کی بیوی بننا ہے، اور وہ شخص مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے، اور میں بتا چکی ہوں میں اس کی ہی بیوی بنوں گی۔ اور ابا کو بھی سمجھا دے، اور اپنے بھائی کے اس بیٹے کو بھی صاف منع کر دے۔ آخر اس میں ایسا ہے ہی کیا جو میں اس سے شادی کروں؟ شکل دیکھی اس نے، اور میری شکل دیکھے، اتنی خوبصورت ہوں۔ میرا دماغ نہیں خراب کہ میں اس غریب سے شادی کروں۔ بولتے بولتے میرا لہجہ کافی اونچا ہو گیا۔ اماں اپنا غصہ ضبط کر رہی تھی تو میں بھی غصے سے اٹھی اور اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ ایک نظر کمرے کو دیکھا، اتنا چھوٹا کمرہ تھا، ایک چھوٹا سا سنگل بیڈ تھا اور ایک چھوٹی سی الماری تھی۔ ایک پل کے لیے میں نے آنکھیں بند کی تو اس کی بڑی ساری اے سی والی کار میں بیٹھے خود کو محسوس کیا۔ کتنا سکون تھا وہاں، اور یہ گھٹن زدہ حبس والا کمرہ مجھے کسی قبر سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا ساری دنیا کو آگ لگا دوں۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ویسے ویسے میں منیب سے ملاقاتیں کر رہی تھی۔ وہ اکثر 2 ہفتوں بعد ہی مجھے لنچ پر بلا لیتا۔ ہم الگ الگ ریسٹورنٹ میں جا کر کھانا کھاتے تھے۔ ہمیشہ بل وہی دیتا تھا، اور ہر بار وہ الگ الگ گاڑیوں میں آتا تھا۔
اس کے پاس کم سے کم بھی 6-7 الگ گاڑیاں تھیں، اور میں تو جیسے ہر گاڑی کو دیکھ کر حیران رہ جاتی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، یقیناً ساری دولت اس کی ہی ہونی تھی۔ میں تو چند ہی دنوں میں خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ کبھی کبھار وہ میرے لیے کوئی نہ کوئی گفٹ بھی لے آتا، اور گفٹ بھی کافی مہنگا ہوتا۔ میں نے تو ان دنوں میں کھلی آنکھوں سے ہی بہت سارے خواب دیکھ لیے۔ ایک دن میں کلاس میں بیٹھی ہوئی مسکرا رہی تھی تو میرے پاس ردا آ کر بیٹھی۔ وہ کافی سنجیدہ تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ میں نے خود ہی پوچھ لیا۔ تمہاری بھلائی کے لیے مریم، تم سے ایک بات کہوں گی۔ اس شخص کے خواب دیکھنا چھوڑ دو، تم بہت پچھتاؤ گی۔ بھول جاؤ اسے، اپنے قدم یہیں روک لو۔ اس کی بات سنتے میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ خدا را ردا، اپنی سوچ بدل لو۔ وہ میرے ساتھ سنسیئر ہے اور مجھ سے واقعی شادی کرنا چاہتا ہے، اور ایک نظر مجھے سرتا پیر دیکھو، آخر کیا کمی ہے مجھ میں؟ میں خود لاکھوں میں ایک ہیرا ہوں۔ وہ الگ بات ہے کہ بس ایک غریب گھر میں پیدا ہوئی ہوں، ورنہ وہ چراغ لے کر بھی مجھ جیسی خوبصورت لڑکی کو ڈھونڈے گا تو اسے کہیں نہیں ملے گی۔ میرے لہجے میں بہت زیادہ فخر اور غرور تھا، اور ردا کی آنکھوں میں جیسے کچھ زخمی ہوا تھا۔ اس وقت میں دولت کی لالچ میں اتنی اندھی تھی کہ ردا کی بات نہیں سمجھ پا رہی تھی، لیکن پھر بھی مجھے ردا منع کرتی رہ گئی کہ اس سے شادی مت کرنا، تم بہت پچھتاؤ گی۔ اور مجھے لگ رہا تھا جس سے وہ میرے نصیب سے جل رہی ہے، وہ مجھ سے حسد کر رہی ہے، اس لیے مجھے منع کر رہی ہے۔ میں نے ردا کی ایک بات نہیں سنی، اور ایک دن مجھے منیب نے بتا ہی دیا۔ میں نے اپنے گھر والوں سے بات کی ہے، اور انہیں کسی بھی صورت میں تم قبول نہیں ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا رشتہ بچپن سے خالہ کی بیٹی سے طے ہو چکا ہے، لیکن قسم سے وہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ مجھے صرف تم پسند ہو۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور ہر حال میں کر کے رہوں گا۔ اس کی بات سنتے میرے چہرے کا سارا خون نچڑ گیا۔ کچھ پلوں کے لیے میں پریشان ہوئی تھی۔ منیب نے جیسے میرے چہرے پر پریشانی پڑھ لی۔ فکر مت کرو، ہم دونوں شادی کر لیں گے، اور والدین کتنا عرصہ ناراض رہیں گے۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، ان کے بڑھاپے کا سہارا، وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ اور اس کی یہ بات سنتی میں ایک دم پرسکون ہو گئی، اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ امیر ماں باپ ہیں، اپنے بیٹے سے کب تک ناراض رہیں گے؟ وہ اسے معاف کر دیں گے، اور واقعی وہ ان کا واحد سہارا تھا۔ آخر اربوں کی دولت انہوں نے کون سا قبروں میں لے کر جانی تھی؟ اس لیے میں فوراً مان گئی، اور میرے ماننے کی دیر تھی۔ وہ 2 ہی دن بعد میرے گھر پر آ گیا اور میرے والدین سے میرا ہاتھ مانگا۔ میرے والدین زیادہ خوش دکھائی نہیں دے رہے تھے، جیسے انہیں بہت زیادہ خوشی نہیں ہو رہی تھی، لیکن میری خوشی کی خاطر انہوں نے منیب کو ہاں کر دی۔ منیب بھی بہت خوش تھا، اور یوں سادگی سے نکاح ہو گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے والدین کو منانے کے بعد ہمارا دھوم دھام سے ولیمہ ہو۔ میں بھی مان گئی۔ آخر شہر کے اتنے امیر آدمی کی بیوی بننا میرے لیے بھی سرشاری کا مقام تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لیے ایک فلیٹ میں آ گیا اور کہنے لگا، کچھ عرصہ ہم اسی فلیٹ میں رہیں گے جب تک میرے والدین مجھے معاف نہیں کر دیتے۔ فکر مت کرو، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، آخر میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ اس نے مجھے کافی دلاسا دیا۔ میں بھی پرسکون ہو گئی۔ میں نے بھی فی الحال حالات کے تقاضے کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ہم دونوں ہنسی خوشی اس فلیٹ میں رہنے لگے۔ 10 دن گزر گئے تھے ہمارے نکاح کو، جب منیب نے کہا ہمیں کہیں ہنی مون پر جانا چاہیے۔ مجھے لگا شاید اس کے پاس کافی سارا پیسہ ہوگا، لیکن وہ کہنے لگا، تمہارے پاس جو زیورات ہیں وہ مجھے دے دو۔ میں حیران ہوئی، ان کا کیا کرنا ہے؟ بس دے دو نا۔ اس نے مانگے، میں نے دے دی۔ وہ زیورات میرے والدین نے میری شادی کے لیے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لگا کر بنائے تھے، اور میں ایک جگہ پارٹ ٹائم جاب بھی کرتی تھی، اس لیے میرے پاس تقریباً 50,000 جمع ہوا پڑا تھا۔ ہم دونوں ہانی مون پر گئے، اور وہاں ہمارا تقریباً 30,000 کا خرچہ ہو گیا۔ منیب مجھ سے پیسے مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ جب تک میرے والدین مجھ سے راضی نہیں ہو جاتے تب تک میرے سارے بینک اکاؤنٹ بند ہی رہیں گے، کیونکہ مجھے وہ پیسے دیں گے ہی نہیں۔ اور میں بھی اس کی حالت سمجھ گئی۔ اس عرصے میں وہ اپنے گھر ایک بار بھی نہیں گیا، وہ گھر میں ہی رہتا تھا، اکثر دوستوں کے ساتھ باہر نکل جاتا۔ کچھ ہی دنوں میں میں پریشان رہنے لگی، کیونکہ منیب مجھ سے سارے پیسے لے چکا تھا۔ اگر اسی طرح چلتا رہا تو گھر کے حالات فاقوں پر آنے والے تھے۔ شادی کو 1 ماہ گزر چکا تھا۔ آج میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ منیب سے بات کروں گی۔ وہ جیسے ہی گھر آیا، میں آج کافی غصے میں بیٹھی تھی۔ آخر تم اپنے والدین سے بات کیوں نہیں کرتے؟ ان سے معافی مانگو۔ 1 ماہ ہو چکا ہے، ہم کب تک کسی دوسرے کے فلیٹ میں پڑے رہیں گے؟ جب تمہارا اتنا بڑا گھر ہے، ہم وہاں جا کر رہیں گے، تم بات کیوں نہیں کرتے؟ میں کافی غصے میں تھی، لیکن منیب ہنوز پرسکون تھا، جیسے اسے میری باتوں پر بالکل بھی غصہ نہ آ رہا ہو۔
ایسے غصہ کیوں کرتی ہو؟ میں کہہ رہا ہوں میں بات کروں گا، وہ میرے والدین ہیں، میں جانتا ہوں ان کا غصہ کیسا ہے، میں موقع محل دیکھ کر ہی بات کروں گا۔ لیکن مجھے تو خرچوں کی فکر ہو رہی تھی، ہمارے پاس 1 ٹکا نہیں بچا، سارے پیسے تم خرچ کر چکے ہو، اب بتا ہی دو ہم نے کھانا کہاں سے ہے؟ میرا غصہ کسی صورت کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ بولا، فکر کیوں کرتی ہو؟ میں اپنے کسی دوست سے ادھار پکڑ لوں گا، پھر بعد میں واپس کر دوں گا، اتنی کون سی بڑی بات ہے؟ اور اگر تم چاہو تو اپنی جاب بھی شروع کر سکتی ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ سن کر تو مجھے غصہ ایسا آیا کہ حد نہیں۔ کیا میں نے شادی دوبارہ وہ 2 ٹکے کی نوکریاں کرنے کے لیے کی تھی؟ میں اس کی بات کا کوئی بھی جواب دیے بنا وہاں سے اٹھ کے، اور پھر یہ تو روز روز ہونے لگا، آئے روز ہمارے جھگڑے ہوتے رہتے۔ وہ مجھ سے ایک ہی بات کہتا، میں موقع محل دیکھ کر بات کروں گا، لیکن پھر بھی مجھے سکون نہیں آتا تھا۔ میں ایک دن بازار گئی، وہاں مجھے ردا مل گئی، میں کافی خوش ہوئی اسے دیکھ کر، وہ بھی مجھے دیکھ چکی تھی، اس لیے خود ہی پوچھنے لگے، تو ہوگی تمہاری شادی؟ کیسی جا رہی ہے تمہاری شادی شدہ زندگی؟ اور پھر راج کر رہی اس بڑے سے محل میں؟ وہ عام انداز سے پوچھ رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے لگا وہ جیسے طنز کر رہی ہے۔ میں نے بمشکل مسکرانے کی کوشش کی اور کہا، بالکل، فی الحال تو منیب نے اپنے والدین کے خلاف جا کر شادی کی ہے، اس لیے وہ اس سے کچھ ناراض ہے، لیکن آخر کب تک ناراض رہیں گے؟ وہ ان کا اکلوتا بڑھاپے کا سہارا ہے، ایک نہ ایک دن تو معاف کر ہی دیں گے، بس کچھ عرصے کی بات ہے، پھر ہم دونوں ساری زندگی پرسکون ہو کر گزاریں گے، اور میں بہت جلد پیسوں سے کھیلوں گی، عیش کروں گی عیش۔ میرے لہجے میں بلا کا غرور تھا۔ میں نے دیکھا ردا کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی تھی، لیکن میں سمجھ نہ سکی، جیسے مجھے لالچ نے اتنا اندھا کر دیا تھا کہ میں کچھ بھی دیکھ اور سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ چلو دیکھ لیں گے تم کتنا عیش کرتی ہو۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا جو اس وقت میری سمجھ میں ہرگز نہیں آیا۔ میں کہاں کچھ بھی سوچنے اور سمجھنے کی پوزیشن میں تھی۔ اس دن کے بعد ردا سے تو دوبارہ کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ کچھ دن بعد امی کا فون آیا کہ میری تایا کا بیٹا، وہ جس سے میں نے اپنا رشتہ توڑ دیا تھا، اس کی کافی اچھی جگہ نوکری لگ گئی ہے، اور بہت جلد اسے کمپنی ایک الگ گھر دینے والی ہے۔ اماں کے لہجے میں دکھ تھا۔ میں تجھے کہہ رہی تھی نا، مت کر، دیکھ لو، اب تو وہ بھی امیر ہو گیا ہے۔ لیکن میں کہاں اماں کی کوئی بات سمجھ اور سن رہی تھی۔ اماں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اسے کمپنی گھر دے رہی ہے، اور جبکہ منیب اتنی بڑی کمپنی کا اکلوتا وارث ہے۔ عمیر کبھی بھی منیب سے زیادہ امیر نہیں ہو سکتا، اور پلیز اب میرے سامنے عمیر نامہ بند کر دو۔ میں جیسے چڑھ ہی گئی تھی۔ اماں نے بھی دوبارہ اس بات پر کوئی ذکر نہیں کیا۔ 2 ہفتے مزید گزر گئے، میری اور منیب کی اکثر لڑائی ہو جاتی۔ وہ یہی کہتا تھا اپنے والدین سے بات کر لوں گا، لیکن وہ بات کرتا ہی نہیں تھا۔ شاید وہ بھی آفس جا رہا تھا یا کہیں نوکری لگ گئی تھی، لیکن اس کے پاس اب پیسے ہوتے تھے، وہ کہیں سے ادھار لیتا تھا، یا پھر اس نے کوئی کام کیا تھا، میں نہیں جانتی تھی۔ لیکن مجھے پتا چلا کہ میری دوست ردا کا رشتہ میرے کزن عمیر سے ہو گیا ہے۔ میں کافی حیران ہوئی، لیکن پھر مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑا میری بلا سے۔ اچھا ہی ہوا ردا کا نصیب بھی چمک گیا۔ میں جانتی تھی کہ ردا کتنی پستی والی زندگی گزار رہی ہے، وہ بھی میری طرح ایک غریب خاندان میں پیدا ہوئی تھی۔ شادی کو 3 ماہ ہو چکے تھے، اور ایک بار بھی منیب مجھے اپنے والدین سے ملانے نہیں لے کر گیا تھا، نہ ہی ایسی کوئی بات کی تھی۔ اب میرے صبر کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ آخر کار میں نے خود ہی منیب کے والدین سے بات کرنے کا سوچا، کیونکہ میں سمجھ چکی تھی کہ منیب مجھے ٹال مٹول کر رہا ہے۔ اور ایک دن منیب کے گھر سے جانے کے بعد میں فلیٹ لاک کیے باہر نکلی۔ اتنا شکر تھا کہ مجھے منیب نے اپنا وہ بنگلہ دکھا رکھا تھا۔ میں سیدھی وہاں پہنچ گئی۔ سیکیورٹی گارڈ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کس سے ملنا ہے، تو میں کہنے لگی مجھے اس گھر کے مالک اور مالکن سے ملنا ہے، میں ان کے بیٹے کی جاننے والی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ مجھے اس بڑے سارے بنگلے کے اندر داخل ہونے کی اجازت مل گئی۔ اتنا بڑا محل دیکھ کر تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب آ گئی۔ میں تو خوشی سے پھولے نہیں سما پا رہی تھی۔ اتنے میں ایک ملازمہ گارڈن تک آئی اور مجھ سے پوچھنے لگی، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ میں کہنے لگی میں منیب کی بیوی ہوں، مجھے اس کے والدین سے ملنا ہے، پلیز مجھے ان کے والدین سے ملا دیں۔ نوکرانی نے مجھے سر تا پیر گھورا، اور پھر سر ہلاتی ہوئی وہ اس بڑے سے محل کے اندر غائب ہو گئی۔ 2 منٹ بعد ہی ایک بوڑھی عورت، ایک بوڑھا آدمی، وہ شکل سے ملازم لگ رہے تھے، میرے سامنے حاضر ہوئے اور پوچھ رہے تھے، بیٹا آپ کون ہو؟ میں نے انہیں بھی یہی بات کہی کہ میں منیب کی بیوی ہوں، مجھے اس کے والدین سے ملنا ہے۔ میری بات سن کر وہ بہت زیادہ حیران ہوئے۔ میں ابھی بنگلے کے اندر دیکھ رہی تھی، اور مجھے امید تھی کہ ابھی کوئی مہنگے کپڑوں میں عورت آئے گی اور کہے گی کہ ہاں میں ہوں منیب کی ماں، لیکن میں کہاں جانتی تھی کہ سچ کیا ہے۔
وہ بڑھیا اور وہ آدمی کہنے لگے ہم ہی منیب کے ماں باپ ہیں، اور مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ میں آپ کی نہیں، اس بنگلے کی مالکن کی بات کر رہی ہوں۔ ان کا بیٹا منیب ہے، ان کی بات کر رہی ہوں، وہ جو اس بڑے سارے گھر کا اکلوتا وارث ہے، اس منیب کی بات کر رہی ہوں۔ آپ کیسے اس کے والدین ہو سکتے ہیں؟ مجھے تو غصہ اتنا آیا کہ حد نہیں۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، وہ شکل سے ہی کافی اچھے نظر آ رہے تھے۔ دیکھو بیٹا، یہ بنگلہ جن کا ہے ان کا صرف ایک بیٹا ہے، اس کا نام زمان ہے، ہمارا بیٹا منیب ہے۔ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اور مجھے لگا جیسے ٹرین میرے سر سے دھڑا دھڑ گزر رہی ہے۔ میں بے یقین تھی، بے حد حیران تھی۔ میں نے فوراً اپنا موبائل نکالا اور اس میں سے منیب کی تصویر نکال کر ان کے سامنے کی۔ یہ کون ہے؟ اور دل میں دعا کر رہی تھی کہ بس یہ کہہ دیں یہ ہمارا بیٹا نہیں ہے، لیکن ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ میری روح کھینچ گئے۔ یہی تو ہمارا منیب ہے، یہ ہمارا بیٹا ہے۔ اور مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے کھائی سے دھکا دے دیا ہے۔ میں نے بے حد حیرت اور بے یقینی سے اتنے بڑے بنگلے کو دیکھا۔ اور آپ لوگ یہاں کیا کرتے ہیں؟ میری زبان سے الفاظ نکلنے سے انکاری تھے۔ اتنا بڑا دھوکا! مجھے منیب سے اتنے بڑے دھوکے کی امید نہیں تھی۔ ہم یہاں کے ملازمین ہیں، اور منیب بھی یہیں ڈرائیور کا کام کرتا تھا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سینے پر کاری وار کیا ہے۔ تو میں آج سمجھ گئی اس کی گاڑیاں بدل بدل کر آنا تو اس وجہ سے اس کے پاس ہر گاڑی کی چابی موجود ہوتی تھی، کیونکہ وہ یہاں کا ڈرائیور تھا۔ اتنا بڑا دھوکا مجھے منیب نے کیوں دیا؟ بس میں یہی سوچ رہی تھی۔ اس کے والدین میری طرف محبت سے دیکھ رہے تھے۔ ہم اس سے اس وجہ سے ناراض ہوئے تھے کیونکہ اس کا رشتہ بچپن سے اس کی خالہ کی بیٹی سے طے تھا، لیکن اس نے ایک ہی بات کہی کہ اسے تم پسند آ گئی ہو، اس لیے وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو میں کیا کرتی؟ میری بہن تھی، اس لیے اس سے ناراض ہو گئے تو وہ گھر سے چلا گیا۔ ہم یہی سرونٹ کوارٹر میں رہتے ہیں، لیکن تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ منیب نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا۔ تم واقعی بہت خوبصورت ہو۔ اس کی ماں نے محبت سے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور مجھے لگا جیسے کسی نے میری روح کو چل دیا۔ اتنا بڑا دھوکا! ابھی میں یہ سب پروسیس کرنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ میرے کانوں میں ایک جانی پہچانی آواز پڑی، خالہ۔ میں نے بے حد حیرت سے دیکھا تو سامنے ہی ردا کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر منیب کی ماں کی آنکھیں چمکیں۔ ارے ردا بیٹا، تم؟ میں مزید حیرتوں میں گر گئی۔ ہاں خالہ، میں آپ کو اپنی شادی کا کارڈ دینے کے لیے آئی تھی۔ 15 دن بعد شادی سادگی سے طے کر دی گئی ہے۔ اس نے وہ کارڈ بڑھایا اور میں بے حد حیرت سے ردا کو دیکھ رہی تھی۔ منیب کی ماں آگے بڑھی اور کہنے لگی، یہی وہ لڑکی ہے جس سے منیب کا رشتہ طے تھا۔ بچپن سے ہی منیب اور ردا کی منگنی کر دی گئی تھی، لیکن اسے تم پسند آ گئی تھی، اس لیے وہ تم سے شادی کر چکا۔ اور مجھے لگا جیسے کسی نے میری بچی کچی سانسیں بھی کھینچ لیں۔ میرے چہرے کا سارا رنگ اڑ چکا تھا اور ردا خالی خالی نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے آج یاد آیا منیب کی تصویر دیکھنے کے بعد ردا خاموش کیوں ہو گئی تھی، وہ مجھے کیوں منع کر رہی تھی، اور مجھے آج احساس ہوا کہ میں نے ردا کے حق پر ڈاکہ ڈال دیا۔ شاید وہ سالوں سے منیب کی محبت میں گرفتار تھی، لیکن منیب نے اسے چھوڑ کر مجھے چن لیا۔ اس کی ماں باپ واپس پلٹ گئے۔ میں اب تک گارڈن میں کھڑی تھی۔ ردا میرے قریب آئی۔ میں نے منع کیا تھا تمہیں، اس لیے نہیں کہ وہ میرا منگیتر تھا، اس لیے کہ تمہاری خواہشات ادھوری رہ جائیں گی۔ میں تمہاری دوست تھی مریم، تمہارے بھلے کے لیے سب کچھ کیا۔ افسوس دیکھو، آج میرا نصیب تمہارا ہے اور تمہارا نصیب میرا ہو گیا۔ عمیر واقعی بہت اچھا ہے، بے شک وہ منیب کی طرح بہت خوبصورت نہیں ہے، لیکن اس کا دل بہت خوبصورت ہے۔ اس نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا، اور تو اور اپنی محنت سے اس نے بہت اچھی نوکری حاصل کر لی ہے۔ بہت جلدی ہم بہت بڑے بنگلے میں شفٹ ہو جائیں گے۔ تم اپنا سوچو، تم نے کیا پایا اور کیا کھویا؟ منیب ساری زندگی ان لوگوں کے استعمال شدہ کپڑے پہن کر ان کا نوکر رہا ہے۔ وہ زندگی جینے والا شخص ہے۔ میں نہیں جانتی اس نے تم سے کوئی جھوٹ بولا یا نہیں، لیکن تمہارا نصیب وہی ہے۔ چلتی ہوں، خدا تمہیں خوش رکھے۔ وہ نرمی سے میرا گال تھپ تھپا کر پلٹ گئی اور میں شکستہ قدموں سے اس اتنی بڑی عمارت کو دیکھ رہی تھی۔ آج مجھے احساس ہوا کہ میں نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ میں اپنا نصیب خود بنانے پر یقین کرنے والی اپنا نصیب ہی کھو گئی۔ میں شکستہ قدموں سے اس عمارت سے نکل گئی۔ آج میرا سارا غرور، ساری لالچ، ساری انا پاش پاش ہو گئی تھی۔ جب میں گھر پہنچی تو بہت رات ہو چکی تھی اور منیب لاؤنج میں ٹہلتا ہوا میرا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں فلیٹ کے اندر داخل ہوئی تو وہ پریشانی سے میری طرف لپکا۔ مریم، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں کتنا پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے لہجے میں محبت تھی، عزت بھی تھی، لیکن مجھے اس شخص پر اب یقین نہیں آ رہا تھا۔
वो मेरा एतबार खो चुका था। मैंने एक ही झटके से उसके दोनों हाथ अपने कंधों से दूर झटके। तुम बहुत बड़े झूठे हो मुनीब, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मैं अब तक बेयकीन थी और गुस्से से चीखी थी। वो हैरान होकर सीधा हुआ। मैंने क्या किया? और उसकी इतनी सादगी देखकर जैसे मेरा दिल चाहा उसका मुंह ही तोड़ दूं। तुमने मुझे कहा तुम बहुत अमीर हो। तुमने मुझे कहा तुम इतने बड़े आलीशान बंगले में रहते हो, और तुम तो वहां के सर्वेंट क्वार्टर के एक मामूली से मुलाजमीन के बेटे निकले। मैं उसका गिरबान पकड़कर चीखी। मुनीब के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। उसने नरमी से मेरे दोनों हाथ अपने गिरबान से हटाए और उसी नरमी से मुखातिब हुआ। मैंने तुम्हें ये तो नहीं कहा था कि मैं बहुत अमीर हूँ। मैंने कहा था मैं उस घर में रहता हूँ। मैंने ये भी नहीं कहा था कि मैं उस घर का मालिक हूँ। और यही सच था, मैं वहां रहता था। क्या मैंने कोई झूठ बोला? तुमने खुद ही ये सारी कहानियां फर्ज कर ली कि मैं उस अमीर शख्स का इकलौता बेटा हूँ। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं अपने वालिदैन का इकलौता सहारा हूँ, और बढ़ापे में मैंने ही उन्हें संभालना है। और जहां तक रही बात तुमसे मोहब्बत करने की, तो वो मैंने दिल से की है। तुमने खुद ही अपनी तरफ से ये सारी कहानियां गढ़ी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। लेकिन तुमसे मोहब्बत करता हूँ, यही सच है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देने की पूरी कोशिश करूंगा। मुनीम ने मुझे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन मेरा एतबार उठ चुका था। मैंने उसका हाथ अपने कंधे से झटका और जाकर कमरे में बंद हो गई। ये सच था, मुनीम ने वाकई एक बार भी ये नहीं कहा था कि वो इतने बड़े घर का इकलौता वारिस है या वो उस घर का मालिक है। मगर उसने ये भी नहीं बताया था कि वो उस घर में मुलाजिम है। सच तो ये था कि उसने मेरी उलझन दूर करने की कभी कोशिश ही नहीं की थी। मैं जो समझती रही वो उसे समझने देता रहा। मैं जानती थी यही मेरा नसीब है। मुझे अब सारी जिंदगी उसी तरह रहना है। मैं तो बस अपने खाली हाथों को देखती रह गई थी। मैंने कितना कुछ खो दिया और क्या पाया। मेरे लालच की कोई हद नहीं थी, और उसी हद ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं अपने सारे जेवर तो वैसे ही खो चुकी थी। इतना शुक्र था कि मुनीब नौकरी करनी शुरू कर चुका था, और कुछ ही अरसे में उसके वालिदैन ने उसे माफ कर दिया। लेकिन मैं कभी उस महल में नहीं गई जहां पर सर्वेंट क्वार्टर में रहना पड़े। इससे अच्छा तो ये किराए का फ्लैट ही था। जी तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं कि मरियम की लालच की वजह से उसके साथ जो कुछ हुआ, क्या वो होना चाहिए था? अपनी कीमती राय का इजहार हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अल्लाह नगहबान।